فضیلت الشیخ منہاج بھائی نے ایک پوسٹر بھیجا ہے جس میں ایک صوفی موومنٹ ہے، اس کی طرف سے یہ نشر ہو رہا ہے، جس میں اس کا عنوان ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اب لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مدینہ کی گلیوں میں صدا لگا رہے تھے کہ میں نے مدینہ کی گلیوں میں رب کو چلتے پھرتے دیکھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو انہیں پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر، ابو ہریرہ کیا کہتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ ابو ہریرہ کہتا ہے کہ میں نے مدینہ کی گلیوں میں رب کو چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال صدقت، یہ سچ کہتا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس میں عربی کی عبارت بھی لکھی ہے کہ انی مرآت الرحمن من رانی فقد رائی الحق، میں رحمان کا آئینہ، فقد رأى الحق ہوگا، فقد رأى الحق، فقط، ہاں، رائی الحق لکھا ہے اس میں۔ جی، میں رحمان کا آئینہ ہوں، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے اپنے رب کو دیکھا۔ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ بحوالہ تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حق کا ہے، یعنی یہ ایک تو یہ نشر ہوا ہے، یہ سوال ہے، اور دوسرا اس کے اندر ایک گزارش یہ بھی ہے کہ جب حدیث کے لگتا ہے عوام الناس کو کہ یہ حدیث ہے، تو اس میں جب حوالہ کی بات کرتے ہیں تو ہم حدیث کا نام دیکھتے ہیں دلیل کے طور پر، یہ حوالے میں کسی بھی کتاب کا نام دے دینا یہ کہاں تک صحیح ہے، اور عوام الناس کے لیے اس میں کس طرح سے یعنی بچنا چاہیے؟ بارک اللہ فیک۔ اچھا، اس کو اگر آپ شیئر کر سکتے ہیں اسکرین میں، اس لیے اور بھی بھائی دیکھ لیں اور مستفید ہو جائیں اور اس کی وضاحت ہو جائے تو بہتر رہے گی بات، اگر ممکن ہے تو اگر شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ واٹس ایپ میں یہ اس کا یہ پوسٹر یا یہ نشر کیا جا رہا ہے۔ اچھا، تو بہرحال اس کا جواب دے رہا ہوں۔ یہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، میں نے اللہ تعالیٰ کو مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے دیکھا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا۔ بہرحال پھر اس طرح کی یہ نقل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سچ کہا ابو ہریرہ نے، پھر کہا کہ من رآنی انا مرآت الرحمن، انا مرآت الرحمن من رآنی فقد رأى الحق، کہ میں رحمان کا آئینہ ہوں، جس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا تو اس نے رحمان کو دیکھا۔ اب اس سے یہی سمجھ میں آ رہی بات، کہنا یہ چاہ رہا جس نے نشر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی اللہ رب العزت ہیں، اور جبریل اور ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے ایک معنی، یا کہنا چاہنے کہ اس وقت جب دیکھے تھے تو کوئی اور شکل میں دیکھے تھے جو اللہ کی شکل تھی، اعوذ باللہ، جو ابو ہریرہ نے دیکھا۔ پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں رحمان کا آئینہ ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے رحمان کو دیکھا۔ بہرحال اب اس کی تفسیر یا تعویل کیا وہ چاہتے ہیں آخری، لیکن اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو منقول ہے یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ کیا، یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ حدیث اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کوئی جرأت کرتے ہوئے کوئی بات ایسے لکھ لے، مان لے ابھی ہمیں میں سے کوئی بھائی نے ایک پوسٹر بنایا، لکھ دیا اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کورونا کا علاج ان 3 چیزوں میں، مثلا حجامہ میں، مال کلنجی میں، ایسے قسط الہندی میں، یا کوئی ایسے ہی اور لکھ دیا، حوالہ دے دیا، کچھ کتابوں کا دے دیا حوالہ، تو کیا وہ حدیث ہے؟ ایسے یہ بھی یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ یہ جس نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ اسے ہدایت دے دے، اور اگر ہدایت اس کی نصیب میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالم، ایسے کذاب، ایسے جھوٹے لوگوں کو، جو وہ بھی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ انہیں اٹھا لے اور ان کے شر سے امت کو محفوظ رکھے، تو یہ حدیث ہے ہی نہیں۔
نمبر 2، ہو سکتا ہے جس طرح کے سوال میں یاسین بھائی نے بھی کہا کہ اس میں حوالہ دیا گیا ہے، پوسٹر اگر کر سکتے ہیں تو جزاک اللہ خیرن، اس کا اگر ممکن ہے تاکہ سب دیکھ لیں۔ اچھا، حوالہ اس میں دیا گیا وہ تفسیر کی کتاب روح البیان، حقی اسماعیل حقی صاحب کا۔ اچھا، تو یہ جو اسماعیل حقی ہیں، یہ تو پہلی بات یہ کتاب حدیث کی کتاب نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، حقی صاحب جو ہیں یہ متأخر ہیں، یہ امام بخاری یا ائمۃ الحدیث کے زمانے کے کوئی محدث نہیں ہیں جو اپنی اسناد سے حدیثیں نقل کرتے ہیں، یہ متأخر ہیں، یعنی آج سے کچھ 100 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو ان کی کتاب میں لکھ دینا یہ نہیں ہے کہ اب خلاص وہ حدیث مسلم ہو گئی، بلکہ وہ خود اور کتابوں سے نقل کرتے ہیں، تو ان سے اب سوال کیا جائے گا اگر صحیح میں موجود ہے تو اس کا کیا حوالہ ہے، اگر یہ موجود ہو تو کس حدیث کی کتاب میں۔ جس طرح کہ اگر کوئی بیٹھے کوئی حوالہ متأخر، کسی نے آج سے 50 سال 100 سال پہلے کوئی کتاب لکھی اور وہ حدیث کا حوالہ دے دے، تو اس کی طرف حوالہ دے دینا یہ تھوڑی کہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی اور آپ نے حوالہ دے دیا اور ماشاء اللہ اس طرح یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ تو پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ حوالہ یہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ اس سے آدمی کی بھوک دور ہوگی، نہ اس سے کچھ فائدہ ملے گا، یہ حوالہ نہ کے برابر ہے، العدم کی طرح ہے، تو یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ ایسے ہی اور بھی کتاب کا جو حوالہ وہ حدیثوں کی کتابوں کا حوالہ نہیں ہے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے، یہ حدیث میں یا جو جس طرح وہ کذاب کہہ رہا کہ حدیث ہے کہ انا مرآت الرحمن، کہ میں رحمان کا آئینہ ہوں، اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، اللہ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے مشابہ کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ تو ادھر اس میں کہنا کہ میں اللہ کا آئینہ ہوں، یعنی جس نے مجھے دیکھا تو اس نے رحمان کو دیکھ لیا، تو اعوذ باللہ اس کے بارے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے، جبکہ اللہ کہتا قرآن میں لیس کمثلہ شیء۔ تو یہ بھی یہ باطل ہے، یہ باطل ہے اور یہ بہت ہی فاسد ہے، قرآن کی اس میں مخالفت ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی معنی، یہ بھی اس کا معنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور یا رحمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی تھے، جس طرح کی یہ جو کچھ غلاط قسم کے صوفیہ ہیں جن کا یہ کہنا اللہ اور محمد دونوں ایک، اللہ محمد اور محمد اللہ ہے، اور اس میں ایسے من گھڑت واقعات ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ جبریل امین نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حقیقت کیا ہے، یہ بھی من گھڑت واقعہ ہے، تو کہا جب کل تم اللہ کے پاس جاؤ گے وحی لینے کے لیے تو تم ہماری حقیقت سمجھو گے۔ تو جب یہ جبریل امین پہنچے وحی لینے کے لیے تو عرش پر دیکھا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، پھر جبریل امین نے کہا، اور یہ تمام یہ پورے قصے ہیں، یہ فلمی جس سے قصے ہوتے ہیں، اعوذ باللہ، ایسے ہی کہا پھر امینک والیک یا محمد، کہ میں آپ ہی سے وحی بھی لیتا ہوں اور آپ پر وحی لے کر اتارتا بھی ہوں۔ یہ سب غلاط صوفیہ کا جو الحلول کے قائل ہے کہ اللہ ہر چیز میں حال ہو گیا، یا وحدت الوجود کے قائل ہے، جو کفر سے بھی بڑا اگر کفر ہوتا تو یہ عقائد ہیں، اور ایسے کچھ مسلمان یا کہیے کہ مسلمانوں کا فرقہ کہتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے، ڈینجر عقیدہ ہے کہ اللہ ہی رحمان ہے یا اللہ ہی محمد ہی اللہ، اور اس پہ شعر بھی سناتے ہیں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، اور ایسے احد ہی نے اوڑھی تھی احمد کی چادر، فقط میم کا ایک بہانہ ملا تھا کہ احد اور احمد دونوں ایک ہے۔ اس میں یہ اس طرح جھوٹی حدیث، بلکہ غیر مستند حدیث، جو حدیث ہے ہی نہیں، جو حدیث کی کتابوں میں یہ بات ملے ہی کہ نہیں، اس کو پوسٹر میں چھاپ آپ کے حوالہ دے کر عوام الناس کو بیوقوف بنانے کے لیے اپنے اس غلط عقائد کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو رائج کرنا چاہ رہے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اور بھائی اور محترم ساتھیوں، دیکھیے ادھر میں نصیحت دیتا ہوں کہ آپ کی پوری زندگی کے لیے کہ آج کل واٹس ایپ میں حق باطل سب نشر ہو رہے ہیں، آپ احتیاط کریں، ہر بات نشر نہ کریں،
آدمی نے اگر خود وہ حدیث نہیں گڑھی ہے، ایسی حدیث کو نقل کر رہا، فارورڈ کر رہا بغیر تحقیق کیے، ممکن ہے وہ بھی اس وعید میں آ جائے۔ وہ وعید کیا ہے؟ مسلم کی روایت ہے، من حدث عنی بحدیث یرا او یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین، جس نے کوئی ایسی حدیث روایت کی جو جھوٹی حدیث ہے، جو معروف ہے کہ جھوٹی حدیث ہے، یا یرا وہ سمجھی جا رہی ہے، یعنی اہل علم کے نزدیک وہ باطل حدیث ہے، تو وہ بھی دونوں جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ ایک جس نے لکھا، جس نے شروع میں پوسٹر بنایا یا جس نے کہا کہ یہ حدیث بناؤ نشر کرو، اور دوسرا جو نقل کر رہا WhatsApp کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ڈریں، اور پھر ایسی بہکی باتوں کو آپ نہ مان لیں۔ حوالہ جو بھی دے دیا آپ مان لیں۔ اس میں جو حوالہ، اس میں نمبر دیا گیا ہے یاسین بھائی، بہرحال ابھی تک آپ نے اسکرین پہ دکھایا نہیں۔ اس پہ یہ بھی پہلی بات، اگر نمبر ہے یا نہیں ہے یہ بھی ایک سوال ہے۔ نمبر دو، پھر کیا یہ کتابیں معتبر ہیں، مقبول ہیں؟ ایسے ہی اگر دنیاوی مسائل کے لیے اگر آپ سے کہا جاتا، اگر کوئی موبائل آپ کو بیچ رہا، کوئی بھی ایسے پیپر میں لکھ دے کہ یہ مثلا اصلی ہے، یہ بنا ہوا ہے، مثلا سامسنگ ہے یا یہ جاپان کا ہے یا کوریا کا ہے، کیا آپ فوراً تصدیق کر لیں گے؟ تو شریعت کے لیے، دین کے لیے کیوں اتنا آپ کا یعنی دماغ یہاں نہیں چلتا ہے؟ اتنی بہکی باتیں مان لیتے ہیں۔ یہاں بھی آپ پر لازمی ہے تحقیق کریں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے، یہ حدیث جو کہا جا رہا کہ حدیث ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی گلیوں میں اللہ تعالیٰ کو چلتے پھرتے دیکھا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی گئی تو آپ نے کہا کہ یہ سچ کہا، اس لیے کہ ہم اللہ کے ہم آئینہ ہے، جس نے ہمیں دیکھا تو اس نے اللہ کو دیکھا۔ یہ حدیث ہے ہی نہیں، اور اس میں باطل عقیدہ اس کے ذریعے نشر کرنا مقصد ہے کہ اللہ محمد ہے اور محمد اللہ ہے، جبکہ اللہ رب العزت کی ذات مستقل ہے جو عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا ایسے ہی کسی اور مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کی مثل، اللہ کے برابر، اللہ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، وہ هو السمیع البصیر، اور وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا۔